السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفثہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 اور 105 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے خطاب کر کے کہا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایک فریضہ ہے۔ تم میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس مشن پر قائم رہے، اور پھر اختلاف، فرقہ بندی، گروہ بندی یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ جس طرح یہود اور نصارہ آپسی اختلاف کی وجہ سے برے راستے پر چلے گئے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں حق کا پتہ نہیں تھا، ان کے پاس علم تھا، حق کا پتہ تھا، دلائل کی معلومات تھی، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر، اپنی خواہشات نفس کی خاطر انہوں نے گروہ بندی میں تقسیم پسند کیا، اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر ان کی ساری ذہانت، ساری معلومات خود ان کے لیے تباہی کا سبب بن گئی، اس لیے کہ دلیل اور حق کو جاننے پہچاننے کے باوجود اسے ٹھکرا دیا، اپنی انا کی خاطر، اپنی دنیاوی ترقی یا دنیاوی مفاد کی خاطر، خواہشات نفس کی خاطر، تو ان کے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اللہ نے جب امت کو خطاب کیا تو کہا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ دیکھو، دعات الی الخیر، بھلائی کی طرف دعوت دینے والوں کی ٹیم اور جماعت ہمیشہ موجود رہنی چاہیے۔ زمین کبھی اللہ کے دعات سے خالی نہ رہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، جب سے دنیا بنائی تب سے نبی اور رسول بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد یہ فرما دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ میں خاتم النبیون ہیں، آپ کا یہ فرمان رب کے حکم سے ہے۔ اب قیامت تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، لیکن نبوت اور رسالت کی دعوت دینے والے موجود رہنے چاہیے، صحیح دین کے مبلغین کی ٹیم موجود رہنی چاہیے۔ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف جن اور انس تمام لوگ دعوت کے محتاج ہیں، اور اس کے بعد پورا کا پورا دین، پوری کی پوری شریعت یہ خیر اور بھلائی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، خیر کرے گا، وہ سامنے پائے گا، دیکھے گا۔ پورا کا پورا دین خیر اور بھلائی ہے، دین کے اندر بھلائی ہی بھلائی موجود ہے۔ اور پھر اس بھلائی کی اور وضاحت کیا کہ یأمرون بالمعروف، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں۔ اور ایک بھلائی تو یہ ہے جو بندہ صلہ رحمی کی شکل میں کرتا ہے، والدین کی خدمت کی شکل میں، اطاعت کی شکل میں، دعا کی شکل میں، خود حرام سے دور رہ کر کے، چوری سے دور رہ کر کے، زناکاری اور قطع رحمی، والدین کی نافرمانی سے دور رہنا، یہ ایک بھلائی ہے۔ دوسری بھلائی جو دوسروں تک پہنچائی جائے، جو برائیوں میں لت پت ہے ان کو دعوت دی جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے۔
بھلائی کا حکم دینے کے لیے ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ جنرل بات کہہ دیں کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے دین پر قائم رہو۔ دوسری صورت، آپ شخصی طور سے جب دعوت دیں، کسی بے نمازی کو کہیں بھائی میرے نماز پڑھو، کسی بدعتی کو بھائی تمہارا یہ عمل نبی کی سنت کے خلاف ہے، کسی مشرک کو کہ بھائی آپ کا یہ عمل شرک ہے، غلط ہے، معصیت میں گناہوں میں لت پت ہے شرابی، تو اس کو روکیں بھائی اس سے رک جاؤ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں، تو بھلائی اپنی ذات سے کریں، دوسروں کو حکم دیں، اور خود برائی سے خود رکیں اور پھر دوسروں کو روکیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کس کو کہتے ہیں، بھلائی کس کو کہتے ہیں؟ پورا دین بھلائی ہے۔ جو شریعت نے نازل کیا وہ بھلائی ہے، شریعت نے جس سے منع کر دیا وہ برائی ہے۔ یہی ہے، ہر وہ عمل جس کا شریعت نے حکم دیا وہ بھلائی ہے، جس سے روک دیا وہ برائی ہے۔ پھر کہا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اس پر قائم رہیں گے وہی کامیاب رہیں گے۔ منکر کو روکنے کے لیے بدکاری سے روکنا، شراب پینے سے، قتل ناحق سے، زناکاری سے، چرس، افیون اور دنیا کتنے گناہوں میں لت پت ہے، کون انہیں روکے گا، کون سمجھائے گا انہیں؟ ہمارے نوجوان کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں، راتوں رات موبائل، پب جی گیم اور پتہ نہیں دنیا کے فالتو گیم کھیلتے ہیں، صبح کی نماز چلی جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، پڑھتے نہیں، والدین کی نہیں سنتے، بیوی بچوں کی نہیں سنتے، یہ ایک نشے میں لت پت ہے۔ تو جب بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کا عمل شروع ہوگا یا اس فریضے کو لوگ ادا کریں گے تو ہمارا نوجوان پلٹ آئے گا صحیح دین کی طرف، وہ پیاسا ہے دین کی دعوت کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ؟ جو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ اور کہا کہ یہود و نصارہ جو حق، سچ اور دلائل کو جاننے کے باوجود اپنی خواہشات نفس اور اپنی انا کے لیے فرقوں میں بٹ گئے، ان کی طرح سے مت ہو جانا، وہ تو گمراہ ہو ہی گئے۔ من بعد ما جاءہم البینات، ہر قسم کے دلائل آئے، شواہد آئے، سب جانتے تھے حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، لیکن اپنی دنیا کے لیے انہوں نے حق کو ٹھکرایا۔ آج ہمارے درمیان فرقہ بندی کی جڑیں اسی لیے تو مضبوط ہیں۔ کسی پیر کے اگر 2-4 لاکھ مرید ہیں تو وہ نہیں چاہتا کہ یہ میرے مرید کٹیں، اور مرید کو آرڈر ہے کہ دوسرے کی باتیں مت سننا، دوسرے کی مجلس میں مت جانا، وہ گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی رہبر ہے، رہنما ہے، وہ انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ آج لوگ حق کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے اکٹھا نہیں کرتے، اپنی سیادت، قیادت، کرسی، اپنی انا کے لیے۔ تو یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے لیکن اپنے مفاد کے لیے۔ دین میں صحابہ نے کبھی اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کیا، اللہ کے دین کے لیے کیا۔ آپ کے شاگرد ہیں، دین پھیلا دیجئے، ان سے کہیے کہ آپ دین کو پھیلاؤ، لیکن سچے اور جھوٹے کی جو نشانی ہے، جھوٹا اپنی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اپنے سے جوڑتا ہے، سچا اللہ کی کتاب سے جوڑتا ہے، نبی کی سنت سے جوڑتا ہے، صحابہ کے اور سلف صالحین کے طریقے سے جوڑتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 104 اور 5 سے جو فوائد اور مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ دعوت اللہ، اللہ کے دین کی دعوت دینا یہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ وَلْتَكُنْ، اور تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، یہ امر وجوب کے لیے کہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے دعوت نہیں دیا، گناہ کو گناہ دیکھ کر کے برداشت کرتے رہے، چپ رہے، تو پھر اللہ عذاب نازل فرماتا ہے۔ عذاب کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بالضرور بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل فرمائے گا۔ عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ دعائیں کرو گے تو دعائیں نہیں قبول کی جائیں گی۔ تو دعوت اللہ یہ فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ، ہر شخص کی ایک ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ بھی اس فریضے کو ادا کر دیں تو امت عذاب سے بچ جائے گی۔ یہ ہے فرض کفایہ۔
اب ظاہر سی بات ہے ایک بستی کی آبادی 5,000 ہے تو 5,000 لوگ دائی نہیں بنیں گے، 5، 25، 50، 100 بھی دعوت کا کام کریں تو سب کی طرف سے اس فریضے کو ادا کر دیں گے۔ منکم، تم میں سے، ولتکم منکم امہ، تم میں سے ایک جماعت ہو، سب لوگوں کا ذکر نہیں، یعنی فرض کفایہ ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، دعوت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلانے والی جماعت ہو۔ خیر کیا ہے؟ خیر اللہ کا پورا دین خیر ہے، پوری شریعت خیر ہے۔ اپنی طرف بلانا یہ شر ہے، اپنی طرف اپنے سے جوڑنا، اپنی صحیح جھوٹ ساری باتوں سے لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ فساد ہے۔ اللہ کے دین کی طرف بلانا یہی خیر اور بھلائی ہے۔ اور سچے دائی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا بلکہ اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، دین سے جوڑتا ہے۔ چوتھا مسئلہ، خیر اور بھلائی کی پیروی کرنا ہر حال میں مطلوب ہے۔ آپ کو بھلائی مل جائے اختیار کر لیجئے۔ خیر اور بھلائی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک وہ بھلائی اپنے لیے آدمی چوائس کرے، دوسرے دوسروں کے لیے۔ مثلا اپنے لیے بھلائی کیا کہ دین کو پڑھنا، سننا، سیکھنا، عمل کرنا، ظاہر سی بات ہے علم ہے، علم کا سب سے پہلے فائدہ تو اسے پہنچنا چاہیے جس نے علم حاصل کیا۔ وہ کیسے؟ عمل کی صورت میں۔ عمل کی صورت میں اگر کسی شخص کو اس کے علم کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو گویا اس کا علم نفع بخش نہیں ہے، فضول ہے، بیکار ہے۔ اور پھر دوسرے کو دعوت کی شکل میں پہنچنا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کر دینا، سرور داخل کر دینا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا خیر ہے۔ خوشی داخل کر کے آپ کوئی بات کیجئے۔ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ شر اور فساد اور حرام ہے۔ تو خیر اور شر کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پانچواں مسئلہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب، اور یہ واجب، یہ ایسا فرض ہے جو فرض کفایہ ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جتنا زیادہ بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جڑا ہے وہ خیر سے جڑا ہے۔ علم کا تقاضا عمل ہے اور عمل کا تقاضا دعوت اللہ ہے۔ جتنا گہرا علم ہوگا اسی لحاظ سے عمل ہوگا اور عمل کی تاثیر دعوت کی شکل میں آئے گی۔ یہ چھٹا مسئلہ ہے، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم کا تقاضا عمل ہے اور پھر عمل کا تقاضا دعوت ہے۔ علم دو طرح کا ہے، ایک اللہ کی شریعت کا علم جو کتاب کے اندر ہے جیسے فقہ اور فتاوی ساری چیزیں، ایک صورتحال حقیقت واقعہ کا علم جس کو فقہ الواقع کہتے ہیں، زمینی سطح پر کیا چل رہا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ صرف کتاب پڑھ کر بیٹھ جائے مسائل بیان کرنے اور عوام جن سے آپ خطاب کر رہے ہیں ان کے سروں سے باتیں چلی جائیں، بھلے آپ صحیح کر رہے ہیں، وہ علم آپ کا برباد ہو رہا ہے نا۔ جن سے آپ خطاب کر رہے ہیں ان کے اسٹینڈرڈ کو، ان کی ضرورت اور نفسیات کو جاننا ضروری ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مفسر قرآن جو تھے، جن کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، ایک بار سعودی عرب میں القصیم کی چیمبر آف کامرس، اس نے آپ کو دعوت دیا، اس کو کہتے ہیں وزارت التجارہ والصناعہ، چیمبر آف کامرس آپ جانتے ہیں، بلایا، مہمان نوازی کیا، آپ وہاں گئے، آپ کا وہ لیکچر موجود ہے کتاب کی شکل میں بھی۔ ایک تاجر کی کیا ذمہ داری ہے، تجارت والی منسٹری میں ہے، کامرس میں ہے، بزنس میں ہے، کیا کیا آپ کی ذمہ داریاں، کیا کیا کرنا ہے، اس موضوع پہ گفتگو کہ سارے لوگوں کے دماغ کو جھنجھوڑنے والی گفتگو۔ عالم کا یہ کام ہے کہ جہاں جس جگہ جائے، جس فیلڈ میں جائے تو کس طرح کے لوگ ہیں، ان کا علمی اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں علم بالحال یا حقیقت حال سے واقف ہونا، فقہ الواقع کو جاننا۔ بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، صورتحال کو نہیں جانتے۔ آپ وہ کتاب پڑھ کے بیان کر کے چلے گئے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا ہے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم کی دوسری صورت ایک ہے علم بالشریعہ اور دوسرے علم بالحال، شریعت کا علم ہو اور حقیقت حال کو جاننے کے ساتھ صورتحال کو جان کر کے آپ خطاب کیجئے۔
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور علم بالحال یہی ہے کہ بندہ کچھ کہنے سے پہلے اس کی جانکاری حاصل کرے، کسی کو ٹوکنے سے پہلے سچائی کو حاصل کرے۔ مثلا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آیا اور آپ کے درس میں بیٹھ گیا، آپ کی مجلس میں، آپ فوراً یہ نہیں کہیں گے تم جاؤ 2 رکعت پڑھو، کیوں بیٹھ گئے؟ نہیں، طریقہ کیا ہے؟ پوچھیں گے کہ 2 رکعت سنت تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے، مسجد میں داخلے کے آداب ہیں، کیا آپ نے پڑھ لیا؟ وہ کہے گا ہاں پڑھ لیا، تو آپ چپ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ مسجد کے دائیں بائیں پچھلے حصے میں پڑھ کر کے آیا ہو، پہلے ہی ڈانٹنے لگیں گے۔ بہت سارے لوگ فوراً ڈانٹنے لگتے ہیں، یہ غلط ہے طریقہ، چاہے کوئی عالم ہو، دائی ہو، یہ علم اور تربیت کی کمی ہے، کسی کو فوراً نہیں ڈانٹا جائے گا۔ سنت کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، خطبے کی حالت میں ایک صحابی جن کا نام سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ آئے اور بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا انہیں ممبر سے، آپ نے فوراً کچھ نہیں کہا، خطبہ روک کے کہا کہ اصلیت رکعتین، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا قم فصلی، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھ لو پھر بیٹھو۔ پہلے ہی نہیں کہا کیوں نہیں پڑھا، کیوں بیٹھ گئے؟ ہو سکتا ہے کہیں پڑھ کر آئے دائیں بائیں کھمبے کے پیچھے، سامنے جب دیکھا تو سوال کیا۔ اس کو کہتے ہیں علم بالحال، کہ آپ بھلائی کا حکم دینے یا برائی سے روکنے ٹوکنے سے پہلے پوری معلومات صحیح طور سے حاصل کر لیں گے، پھر آپ ٹوکیں گے۔ یہی ہے علم بالحال، اور یہ ضروری چیز ہے۔ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہے، اب آپ فوراً ٹوک دیں گے، ہو دیکھو کسی عورت کے ساتھ جا رہا، ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو، بہن ہو، ماں ہو، خالہ ہو، اس کے محرمات میں سے ہو، آپ نہیں ٹوکیں گے۔ تو منکر کے انکار کے لیے صورتحال اور حقیقت حال کا جاننا ضروری ہے۔ بعض دفعہ جب شکوک و شبہات پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو خود بھی اس کا ازالہ کر دینا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے آئیں، جب جانے لگی تو آپ نے کہا کہ چلو میں گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ راستے میں 2 صحابی نظر آئے، تو جب آپ کو دیکھا کہ کسی عورت کے ساتھ آ رہے، تھوڑا سا دور جانے لگے، آپ نے کہا رک جاؤ، ٹھہرو، ان کو بلایا اور حضرت صفیہ سے کہا جاؤ، کہا میری فلاں بیوی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں کوئی کیا سوچ سکتا ہے؟ کہا نہیں، شیطان دلوں میں شبہ ڈال سکتا ہے۔ تو اگر شخصیت بڑی ہے تو آپ فوراً ازالہ بھی کر سکتے ہیں، بغیر پوچھے بغیر بتائے بھی، ورنہ کوئی کسی کے ساتھ جا رہا ہے، آج کے دور کا میڈیا فوٹو لے لیا، دیکھو کوئی فلاں عورت کے ساتھ جا رہے ہیں، کب تک آپ صفائی دیں گے؟ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ علم کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اور علم شریعت اور علم حقیقت حال دونوں کا وجود اور دونوں کو جاننا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ غلطی کر جائیں گے۔ کبھی کبھی بندے کی جب دعوت حکمت سے خالی ہوتی ہے تو یہ سب صورتحال پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے طور پر بلائیے۔ غصہ ہو کر کے، ناراض ہو کر کے، عداوت میں، دشمنی کے انداز میں دعوت نہیں دی جاتی، بھلائی کا حکم برائی کا حکم نہیں، برائی سے نہیں روکا جاتا، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے سماج اور محلے میں کچھ لوگ ہیں جو برائی اور منکر میں ہیں، دوسرے شہر میں جو کفر اور شرک کر رہے ہیں، تو آپ کس کو پہلے دعوت دیں گے؟ سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ شروعات اپنے گھر سے کریں گے، دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کریں گے۔ دلیل، اللہ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہاں سے آپ شروعات کریں گے۔ اور جب آپ اپنے قریبی لوگوں سے شروعات کریں گے اور پھر یہاں کے بعد پھر آگے جائیں گے۔ کبھی کبھی چھوٹے شر کو برداشت کر لیا جاتا ہے بڑے شر اور فساد سے رکنے کے لیے، بچنے کے لیے۔ وہ کیسے؟ جیسے کہیں لوگ شراب پی رہے ہیں اور پتہ کہ یہ شراب پی کر کے جائیں گے فلاں بستی میں، لوٹ پاٹ کریں گے، بدکاری کریں گے،
قتل کریں گے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ شراب سے فوراً نہ منع کر کے ہم ایسی صورت میں جب وہ نشے میں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ان کو سزا دینا ہے، گرفتار کرنا ہے، جو صورتحال ہے وہ کی جائے گی۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے واقعات میں آتا ہے کہ تاتاریوں سے جب جنگ ہو رہی تھی تو کچھ لوگ شراب پی رہے تھے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ منکر کام کریں، ہم کیوں نہ ان کو روکیں شراب پینے سے؟ تو کہا کہ اگر روک دو گے تو پھر یہ آئے کس لیے؟ جنگ کرنے کے لیے، چلے جائیں گے، لوگوں کا مال لوٹیں گے، عزت و آبرو کو پامال کریں گے، تو پی کر نشے میں مست رہیں گے تو اس کا نقصان انہیں پہنچے گا۔ اور اگر ابھی ان کو چھوڑ دو تو ان کے اندر جوش یا بہادری ہے، یہ فوراً جائیں گے، عزت لوٹیں گے، مال لوٹیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے۔ تو ان کے اس نشے میں، جب نشے میں ہوں گے تو پھر اس کو قید کرنا، اس کو قتل کرنا، مارنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ تو یہ دائی کی حکمت پر مبنی ہے، یہ فتوے کا کام نہیں ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ کس برائی پر پہلے ہاتھ ڈالیں، کس برائی پر پہلے روکیں۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا، کس بیماری کا پہلے علاج کریں کہ آدمی کی جان صحیح سلامت ہو جائے، وہی حال دائی کی ہے، دعوت اللہ کی، کہ مدعو کو دیکھے کہ کون سی دعوت یا کیا بات اسے پہلے کہنی ہے۔ دعوت کے لیے ایک شرط اور ہے، تیسری شرط ہے کہ آپ کسی کو جب کچھ بتائیں، سمجھائیں تو ایسی صورت میں اس کا فائدہ دیکھیں کہ میری بات کا فائدہ اور اثر کتنا ہوگا، اس وقت زمینی حیثیت کتنا اس کے لیے مفید ہوگی۔ مثلا 10 آدمی داڑھی منڈے ہیں، آپ ان کو جائیں اور دیکھیں کہ وہ داڑھی مونڈ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بدعت کر رہے ہیں، تو آپ پہلے کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلے انہیں بڑے جرم شرک سے ڈرائیں گے، منکر کا انکار وہاں سے شروع کریں گے۔ داڑھی منڈا، شراب، یہ بات کی چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف لائے تو شراب پانی کی طرف پی جا رہی تھی، خون خرابہ عام تھا، طاقتور کمزور کا حق مار لیتا تھا، بدکاری زناکاری تو اتنا عام تھی کہ مکانوں پہ جھنڈے لگائے جاتے طوائفوں کی نشانی کے طور پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں کو دیکھتے ہوئے سب سے بڑی برائی شرک کی طرف پہلے اس سے روکا، تو پہلے بڑے منکر کا انکار کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کے جو درجے ہیں، اس طرح سے انکار منکر کی سیڑھیاں آپ چڑھتے جائیں گے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ خود اس سے رک جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سودی کاروبار کریں اور دوسروں کو سود سے منع کریں، جھوٹ بولیں، دوسروں کو جھوٹ سے روکیں، کوئی فائدہ نہیں۔ انسان جب تک عامل نہیں ہوگا اپنے علم کا، اس کے علم کا اثر نہیں آئے گا۔ جیسے مسجد میں اذان کے بعد آپ نکل گئے اور کوئی دوسرا نکل رہا ہے تو اس کو روکیں گے تو آپ کی بات کا اثر ہوگا؟ بالکل نہیں اثر ہوگا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کے واقعات میں ایک واقعہ بڑا پیارا ہے، اور امام عبد الرحمن ابن جوزی مشہور واعظ ہے، بستان ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، کتاب التبصرہ، اور بہت ساری کتابیں ہیں ان کی۔ ہر جمعہ کو ان کی مجلس درس ہوتی تھی۔ اس وقت 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگ ان کے درس میں، ان کے اجتماع میں حاضر ہوتے تھے۔ کوئی میڈیا نہیں، کچھ نہیں، لیکن واعظ کی تاثیر اتنی زیادہ ہوتی تھی۔ ان کی مجلس میں ایک دن ایک آدمی آیا جو غلام تھا۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، میرا ایک مالک ہے، آقا ہے، مجھے بہت ستاتا ہے، بہت تکلیفیں دیتا ہے، میری ضرورت سے زیادہ مجھ پر بوجھ لاتا ہے، میری طاقت سے زیادہ کام کراتا ہے، مارتا بھی ہے۔ دیکھتا ہوں کہ آپ کا آواز بڑا اثر انداز ہے۔ 2.5 لاکھ 3 لاکھ، بعض لوگوں نے تو 5-5 لاکھ لکھا کہ ان کے مجمع میں آ جاتے تھے۔ تو آپ کسی دن غلاموں کی آزادی پر بیان دیں تاکہ لوگ غلاموں کو آزاد کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت سن کے میرا مالک آزاد کر دے۔ ایک جمعہ آیا، وہ پھر آیا غلام، لیکن کوئی بات نہیں کیا انہوں نے۔ دوسرا جمعہ آیا، دوسرے موضوع پر جمعہ کا خطبہ دیا۔ تیسرا آیا، پھر تیسرے موضوع پر، کوئی اس کے موضوع پر بات نہیں ہوئی۔ غلام یہ سمجھا کہ یہ میری نہیں سننے والے ہیں، غریبوں کی نہیں سنیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ چوتھا جب جمعہ آیا تو انہوں نے غلاموں کی آزادی پر گفتگو کی، بیان دیا، خطبہ دیا زبردست۔ اس کا مالک اتنا متاثر ہوا کہ اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔
تو جب اس کو آزاد کر دیا تو غلام امام ابن جوزی رحمہ اللہ کے پاس آیا. اس نے کہا کہ میں 3-4 ہفتوں سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ خطبہ دیں گے، بیان دیں گے تو میرا آقا سنے گا تو میرے ساتھ نرمی برتے گا، ہو سکتا ہے آزاد کر دے. آپ نے میری بات نہیں سنی. تو کہا ایسا ہے کہ اس سے پہلے خود میرے پاس غلام تھا اور میں آزاد نہیں کر پایا تھا، تو میں نے جب اس کو آزاد کر دیا اس کے بعد پھر گفتگو کیا. ایک قول یہ بھی بیان کیا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ غلام کسی کا غلام خرید کر آزاد کرے، تو غلام خرید کر کے بھی لوگ آزاد کرتے تھے، اپنا غلام بھی آزاد کرتے تھے. تو انہوں نے غلام آزاد کیا پہلے، پھر غلام آزاد کرنے پر درس اور بیان دیا تو اس کا اثر ہوا اور وہ غلام آزاد ہو گیا. تو داعی کی بات میں جب علم میں عمل ہوگا اس کا اثر اس کی ذات پر ہوگا تب اس کا فائدہ ہوگا. بغیر علم پر عمل نہیں ہے، بغیر عمل کے دعوت دے رہا ہے، خود شراب پی رہا ہے، شراب سے روک رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، جوا سے روک رہا ہے، سود کھا رہا ہے، سودی کاروبار سے روک رہا ہے، حرام کھا رہا ہے اور حرام سے روک رہا ہے، تو یہ بے عملی کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا جس کی اتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر آ جائیں گی، اور جیسے گدھا چکی کے درمیان پیستے گھومتا ہے نا، جیسے پہلے لوگ ہاتھ سے چکی پیستے اور اس کے بعد گنے کا رس ہے، پانی نکالنا ہے ڈول سے، یا اور کام تو جانور گھومتے تھے اور کرتے تھے، گدھے ہے، خچر ہے، بیل کو باندھ دیتے تھے. تو کہا کہ جیسے گدھا چکی کے آس پاس گھومتا ہے نا، اسی طرح پیٹ سے اتڑیاں نکل جائیں گے اور ناچے گا، گھومے گا. اس سے لوگ پوچھیں گے ارے تم تو فلاں ہو نا جو ہمیں بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، یہ کیا تم گدھے کی طرح ناچ رہے ہو، پیٹ کی اتڑیاں باہر نکلی ہیں؟ تو کہے گا ایسا اس لیے کہ میں تم کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا. تو بے عمل کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے، اور عمل کرنے والے کے عمل کی تاثیر بھی بڑی پیاری ہے. جب آدمی عمل کرے گا اور عمل کر کے، جیسے امام ابن جوزی نے غلام آزاد کرنے کے بعد غلاموں کی آزادی پر بیان دیا تو اس کے مالک پر اثر ہوا، اور اس کے بعد اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کی دعوت اور برائی سے روکنے کے لیے نرمی کا ہونا ضروری ہے. اب چاہے جتنے طاقتور ہو، طاقت سے دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے، دعوت کا کام دلوں کو فتح کر کے ہوتا ہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، فرعون ظالم، سرکش، سب کچھ ہے، اللہ نے ایک اسلوب دیا اور کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. اس سے نرم بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، خوف کھائے. تو دعوت میں نرمی کا ہونا ضروری ہے. سختی سے دعوت کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. سماج میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اندر نرم اسلوب ہے، بعض علماء ہیں، بعض دعات ہیں، بعض لوگ علم کے غرور میں ڈانٹ پھٹکار کرتے رہتے ہیں، تو ان کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہے. دعوت کے لیے لطف، نرمی، لطافت اور نرمی ہونا ضروری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں دعوت میں حکمت کا ہونا ضروری ہے. کس سے کب کون سی بات کی جائے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھے بدکاری، زناکاری کی اجازت دیجیے، میں مسلمان رہوں گا لیکن اجازت دیجیے کہ میں زناکاری کروں، اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا. تو آپ نے اس کو بیٹھایا، ڈانٹا پھٹکارا نہیں، بیٹھایا، کہا یہ سنو، زناکاری تم کس سے کرو گے؟ کیا اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. کہا اپنی بہن کے ساتھ بدکاری، زناکاری کرنا پسند کرو گے؟ کہا نہیں. خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ بدکاری پسند کرو گے؟ کہا نہیں. کہا سنو، جب تم اپنی ماں، بہن، خالہ، پھوپھی کے ساتھ زناکاری نہیں پسند کرو گے تو تم اجازت مانگ رہے ہو، تو جس عورت سے زناکاری کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی. تو جب اپنی ماں بہن سے، بیٹی سے نہیں راضی ہوگی تو دوسرے کی ماں بہن سے کیوں بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو؟ اس کے سمجھ میں بات آ گئی. بس یہ ہے حکمت رسول، سمجھانے کا پیارا انداز. کب کون سی بات کس کے دل پر جم جائے. تو دعوت کے لیے حکمت کا ہونا، علم کا ہونا، عمل کا ہونا، یہ ہونا ضروری ہے. چوتھی چیز دعوت کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے.
صبر نہیں ہے تو آپ دعوت پہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ نتیجے میں صبر، لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں یہی پیغام دیا گیا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور حق کی وصیت کرتے رہے اور پھر صبر کی وصیت کرتے رہے۔ ایمان، عمل، عمل کی دعوت اور پھر دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹے نماز قائم کرو اور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی راہ میں جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر سے کام لو۔ لوگ ستائیں گے، تبصرے کریں گے، صبر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا ابتدا میں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ قوم کے لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کا اڑا رہے ہیں نا، کفر دندنا رہا ہے میڈیا کے ذریعے۔ اس سے آپ گھبرائیے نہیں۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه۔ قوم نوح اپنے نبی کا مذاق اڑاتی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے رکا تو لوگ مذاق اڑاتے کہ لگتا ہے کہ آپ کا رب ناراض ہو گیا ہے، اور مذاق کی بہت ساری شکلیں زندگی میں آپ نے دیکھی۔ لیکن دعوت میں جب آپ صبر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر دے گا۔ داعی کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چھٹا مسئلہ جس کی ایک وضاحت تھوڑی تفصیلی تھی کہ دعوت میں صبر کا ہونا انتہائی ضروری ہے، یعنی علم، عمل، عمل کے ساتھ صبر اور پھر حکمت کا ہونا ضروری ہے۔ ساتواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کی فضیلت۔ دعوت جب آپ دیں تو یہ گویا انبیاء کا کام ہے، انبیاء کے مشن پر قائم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ علم، عمل، صبر، حکمت کے ساتھ دعوت کرنے والے یہ انبیاء کے راستے پہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور خسارے اور نقصان سے باہر ہیں۔ آٹھواں مسئلہ، دعوت میں فرقہ بندی، گروہ بندی کی گنجائش نہیں ہے۔ جب دل بڑھ جاتے ہیں تو پھر ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ لوگوں کا علم، لوگوں کا حفظ، لوگوں کی سوجھ بوجھ، لوگوں کا ایمان اور عمل یہ برابر تو نہیں ہوتا ہے۔ نہ سب کا علم برابر ہے، نہ سب کی سوجھ بوجھ برابر ہے، نہ سب کی قوت حافظہ برابر ہے، نہ سب کا علم برابر ہے، نہ سب کا ایمان برابر ہے۔ لیکن اسی میں اگر آپ کسی کو برداشت کریں، کسی کو سمجھائیں، دلوں کو کشادہ رکھیں تو اختلاف اور فتنوں سے بچ جائیں گے، اور نہ برداشت کریں، اپنے سوا کسی کو کچھ نہ سمجھیں، آپ ہی حق پر ہیں، سب باطل ہیں، تو پھر فرقہ بندی کا دروازہ ختم نہیں ہوگا، کھلتا جائے گا۔ نوواں مسئلہ، امت جس قدر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے غافل ہوگی اسی قدر فرقہ بندی کی جڑیں گہری ہوتی جائیں گی۔ آپ جتنا حق پیش کرنے میں پیچھے رہیں گے باطل سر اٹھائے گا، جتنا حق کو پیش کرنے میں غافل رہیں گے اتنا ہی آپ باطل کو آپ دندناتا ہوا دیکھیں گے۔ اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے شاگردوں سے، جب نیٹ دنیا میں ابھی نیا نیا آیا تھا، انٹرنیٹ وغیرہ، کہا کہ شر فساد کا مقابلہ کرو، ایسا نہیں کہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاؤ، ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہ اب کیا کریں، نہیں، جہاں شر فساد ہے اس کو اتنا بھر دو دین کی باتیں، خیر کی باتیں، کہ جو جس ویب سائٹ کو کھولے، جس بٹن کو دبائے، تمہارا خیر اور بھلائی اور دعوت پائے۔ مقابلہ کرو، یہ دور شر کو خیر کے ساتھ یعنی ٹکراؤ کا دور ہے، خیر کو حکمت کے ساتھ پیش کیجئے۔ حق اور باطل کی جنگ اس وقت
ٹی وی کے چینلوں پہ، اسکرین پہ، میڈیا پر لڑی جا رہی زمینی سطح پہ جنگ تو ہے ہی، لیکن جو فکر کو کیپچر کیا جا رہا ہے، ذہن کو برباد کیا جا رہا ہے، آپ منکر کا انکار کیجئے اور امر بالمعروف کا کام کیجئے۔ انکار نہیں کریں گے تو ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ عادی ہو جائیں گے گناہوں کے اور برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، اور جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ کا عذاب قریب ہو جائے گا۔ 10واں مسئلہ جو شاید سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں میں فرقہ بندی اور گروہ بندی حق آنے کے بعد پیدا ہوتی۔ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی الگ ہوا تو علم آ گیا تو وہ سدھر جاتا ہے۔ من بعد ما جاءہم البینات، یہود و نصارہ کے پاس دلیل آ گئی، لیکن گروہ بندی، گدی، پیری، بریدی، حق اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی گروہ کے ساتھ جوڑنا، یعنی ایک دوسرے سب کی گدی اور نشینی الگ الگ حق سے دور رکھنا، یہ دنیاوی مفاد کے لیے تھا، اپنی سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جب ان سے آپ ملیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہاں لیکن ہماری عوام مخالف ہو جائے گی، لوگ ہماری سرداری چلی جائے گی۔ تو علم کے باوجود اختلاف یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ 11واں مسئلہ اور آخری مسئلہ، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جن لوگوں نے دین میں اختلاف کیا، فرقوں میں بٹ گئے، حق اور دلیل آ جانے کے باوجود لوگوں کو گروہوں میں تقسیم رکھا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنے سے روکے رکھا، تو ان پر وعید اور عذاب نازل ہوگا، دردناک عذاب۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گرفت اور سزا سے بچائے، ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، حکمت اور بصیرت، صبر اور ضبط کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو علی وجہ البصیرہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی نوازش کا بہت بہت شکریہ۔ انتظار کیجیے، ان قریب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 کے ساتھ حاضری ہوگی، جس میں اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چمک رہے ہوں گے۔ کون سے چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، کون سے چہرے چمک رہے ہوں گے، آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ ان قریب حاضری ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔